اسرائیل کا لبنان میں حزب اللہ پر سائبر حملہ۔ لبنان کے شہروں بیروت، بیکا اور دہیہ کے جنوبی علاقوں میں ہونے والے پیجر دھماکوں میں حزب اللہ کے 9 ارکان شہید۔ حزب اللہ اراکین سمیت 2750 افراد زخمی۔ زخمیوں میں ایران کے سفیر مجتبی امانی بھی شامل۔ لبنان کے وزارت صحت کے مطابق حملے میں زخمی 200 افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ زیادہ تر افراد کو ہاتھ، پیر، چہرے اور آنکھوں پر زخم آئے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے بعد جنوبی علاقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسرائیل کے لبنان میں سائبر حملے، حزب اللہ کا بھی صہیونیوں کو بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ حملے کو موجودہ جنگ میں سب سے بڑی سیکیورٹی کی ناکامی قرار دے دیا۔ حزب اللہ کے جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے انتہائی خطرناک جنگ چھیڑ دی ہے۔ سویلینز پر حملے نہ کرنے کی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ سائبر حملوں سے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ظالم اور مجرم صہیونی ریاست اب ہمارے بھرپور جواب کا انتظار کرے۔ صہیونی فوج کی غزہ سٹی، دیر البلح اور نصیرات کیمپ پر بمباری اور گولہ باری۔ مزید 35 فلسطینی شہید، 15 زخمی۔ شہداء میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,252 ہو گئی۔ مسلم امہ کے اتحاد کی جتنی ضرورت آج ہے، اس سے قبل کبھی نہیں تھی۔ اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کو لڑانے کی سازشیں کر رہی ہیں۔ ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ سید علی خامنئی نے عید میلاد النبی پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہم اس وقت تک خود کو اچھا مسلمان نہیں کہہ سکتے جب تک ہم غزہ، میانمار اور بھارت میں موجود مسلمانوں کے مظالم پر تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ ایرانی سپریم کمانڈر کے بیان پر بھارتی حکومت چراغ پا ہو گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ خاتم النبیین، سرور کائنات، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن فضا درود و سلام سے معطر۔ توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، عظیم ہستی کی ولادت پوری کائنات کو بدلنے کا دن تھا۔ معاشرے میں گالم گلوچ اور نفرت جیسے رویے لمحہ فکریہ ہیں۔ تعلیمات نبوی کی روشنی میں ان منفی رویوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ شہر شہر، گلی گلی رونقیں، جگہ جگہ سبز پرچم، جھنڈیوں کی بہاریں۔ مساجدوں میں خصوصی عبادات اور درود و سلام کا اہتمام۔ ملک بھر میں جشن کا سماں، ریلیاں، جلوس اور درود و سلام کی محافل کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی کا مرکزی جلوس نیو میمن مسجد کھارا در سے نشتر پارک پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں۔ افغان قونصلیٹ کے عہدیداروں کی جانب سے بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی۔ افغان قونصلیٹ کے عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈاپور نے آج رحمت للعالمین کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ افغان قونصل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے اور سفارتی پروٹوکول کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا۔ آئینی ترامیم کا بل مؤخر ہونے کے باوجود سیاسی گہما گہمی جاری۔ سابق صدر و پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر عارف علوی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور سابق صدر نے آئینی ترمیم کے حوالے سے مجوزہ تجاویز کا جائزہ لیا۔ ملاقات میں اہم سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں پیپلز پارٹی عدالتی اصلاحات کی حامی ہے۔ ہمارے پاس اسمبلی میں 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کے دور میں 63A کا غیر آئینی فیصلہ دیا گیا۔ غلط فیصلے کے ذریعے ارکان پارلیمنٹ کے ووٹ کا حق ختم کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ کوشش کر رہے ہیں میثاق جمہوریت کے تحت کیے گئے وعدے پورے کریں۔ آئینی عدالت سے متعلق اپنا ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں۔ میڈیا میں سامنے آنے والا ڈرافٹ مکمل درست نہیں۔ کوشش ہوگی JUI سے مل کر مشترکہ ڈرافٹ سامنے لے آئیں۔ خواجہ آصف پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا حصہ نہیں، نہ ان کے ساتھ آئینی ترمیم سے متعلق کوئی گفتگو ہوئی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا رد عمل، بولے پاکستان تحریک انصاف آئینی ترمیم سے متعلق رضامند نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پہلے ترمیم کا مسودہ دکھائیں۔
आईनी तरमीम करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पहले पार्लियामेंट में फिर अदलिया में इनको शिकस्त देंगे, इनको कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले उन्होंने सोचा कैसे कि ये जमहूरियत के होते हुए ऐसा बिल लाएंगे। सदर मुमलिकत से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की मुलाकात। सदर जरदारी का मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए ADP की जानिब से ताउन बढ़ाने पर जोर। सदर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने मुल्क को बहुत ज्यादा माशी नुकसान पहुंचाया। सदर एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा कि अगले 3 सालों में पाकिस्तान को $2 बिलियन की सालाना इमदाद फराहम की जाएगी। पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल और LNG की खरीदारी के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक रूस के नायब वज़ीर आज़म अलेक्सी ओवरचक की सरबराही में वक्त पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 2 तरफा तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ज़राअत, तवानाई और सनती शोबों में मुआहिदों का इम्कान। तेल और LNG की खरीदारी के उमूर का जायजा लिया जाएगा। मानसेरा में लड़की को अगवा करने की कोशिश, मज़ाहमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग करके वालिद और भाई को कत्ल कर डाला। मुल्जिम शोएब ने अपने दोस्त तारिक महमूद को फैमिली समेत बुलवाया। मकतूल की 13 साला बेटी रायमा को अपने साथ ले जाने पर इसरार किया। बाप के सख्त रद्द-ए-अमल पर मुल्जिम ने उनकी कार पर गोलियां बरसा दी। वाक़ये में लड़की की वालिदा भी जख्मी हुई। कराची के गुलशन हदीद में ताज पेट्रोल पंप के करीब खौफनाक हादसा। 2 अफराद जाँ बहक, शनाख्त बिलाल और शहजाद अहमद के नामों से हुई। लाशें जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। कनकोट में अगवा बराए तावान की सबसे बड़ी वारदात नाकाम। पुलिस ने बुडानी थाने की हदूद से 37 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। पुलिस के मुताबिक डाकू ने तमाम अफराद को मजदूरी का झांसा देकर कच्चे में बुलाया था। अगवा होने से बच जाने वालों में 10 खवातीन और 5 बच्चे भी शामिल हैं। भारत ने चीन को शिकस्त देकर 5वीं बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया। भारतीय हॉकी टीम ने मेजबान चीन को फाइनल में 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मैच का वाहिद गोल जुगराज सिंह ने किया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 पाकिस्तान ने इवेंट में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। साउथ कोरिया को 2 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान और शाहिद हन्नान ने 2-2 गोल और रोमान ने 1 गोल स्कोर किया। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की पाकिस्तान में तैयारियां जारी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वफ्द कराची पहुंचेगा। नेशनल स्टेडियम का दौरा भी करेगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात भी शेड्यूल। ICC का वफ्द अगले मरहले में इस्लामाबाद और फिर लाहौर का दौरा करेगा। वफ्द दौरा मुकम्मल करने के बाद अपनी रिपोर्ट मुरत्तिब करेगा।